پہ میں کھڑا ہوں بڑا خطرناک ہے. یہاں کھڑے ہو کر اگر اللہ کی توحید کو اور رسول اللہ کی سچی سنت کو عام کیا جائے تو یہ انسان کو جنت کے بلند مقامات پہ پہنچا دیتا ہے. اور اگر یہاں کھڑے ہو کر حق سے روکا جائے، حق کی دعوت نہ دی جائے، اپنے پیٹ کو پالا جائے، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھایا جائے کہ تیرا ابا فوت ہو گیا ہے، 10 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں وہ جہنم میں جل رہا ہے، میں اس کے حصے کی ساری نمازیں پڑھ دوں گا، اگر تو مجھے 10,000 روپے دے دے میں ادا کر دوں گا، پریشان ہونے کی کیا بات ہے. وہ غریب آدمی بے علم مزدور جاہل اس کی جیب میں پیسے بھر دیتا ہے اور یہ گھر جا کے اس کے حصے کی ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیا. تو یاد کرو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اس کے اپنے گناہ اس کے سر پہ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سارے مریدوں کے گناہ بھی اسی کے سر پہ ہوں گے. یہ خوارج کا راستہ ہے. دین اسلام میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنا، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات سے دین اسلام کے راستوں اور طریقوں کو بدلنا. اسی لیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ خارجیوں کو، خوارج کو جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو، اور اگر میں ان کو پاؤں میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا. عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. آپ نے فرمایا تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور تمہارے بدترین حکام وہ ہیں جو تم ان سے دشمنی رکھو اور وہ تم سے دشمنی رکھیں، تم ان پہ لعنتیں کرو اور وہ تم پہ لعنتیں کریں. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر ہم ایسے حکمرانوں سے اپنا ہاتھ کھینچ کے پیچھے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں ان کی تباہ کرتے رہو. اور سن لو جس پہ کوئی حکمران مقرر ہو اور وہ دیکھے کہ حکمران اللہ کی معصیت کے باعث کام کر رہا ہے، وہ اس کے معصیت کو یہ کام دیکھ کر اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے. کیا مراد؟ جب تک حکمران موحد رہے، مشرک نہ ہو، جب تک حکمران کفر بواہ نہ کر لے، شرک اکبر نہ کرے اور نماز کے نظام کو قائم اور دائم رکھے، اس وقت تک اس حکمران کے گناہوں کو دیکھ کر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنا ہاتھ نہیں کھینچنا. اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتا ہے کہ میں نمازی نہیں ہوں لیکن نمازیوں سے اچھا ہوں، جو کہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا، یہ زانی کو سزا دینا، سنسار کرنا، رجم کرنا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. مسلمان حکمران جب تک اللہ کی توحید پہ قائم رہے، شرک کو صاف کرتا رہے، دھرتی کو توحید کے لیے پاک رکھے اور نماز کا نظام قائم رکھے، اس وقت تک اس سے ہاتھ نہیں کھینچنا. اور جب شرک عام ہو اور وہ شرک کا داعی ہو، وہ شرک کی دعوت دینے والا ہو، وہ قبروں پہ قبے بنانے والا ہو، وہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، چادریں چڑھانے والا ہو، پھر مشرک کی تباہ کی اجازت قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتی. حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے ایک آدمی نے صدقہ کیا، لوگوں کے سامنے صدقہ دیا، اس کو دیکھ کر سارے لوگ اٹھے، انہوں نے بھی صدقہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ رائج کیا، کوئی غلط بات عام کی، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا. اور قیامت تک جو لوگ اس کو دیکھ کر اس گناہ میں ملوث ہوتے رہے وہ سارا گناہ اسی کے سر پہ آئے گا. عید میلاد النبی کا یہ جشن نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ، صحابہ اور تابعین کے دور میں تھا. 600 سال تک امت اسلامیہ کے ادوار اس بدعت سے خالی تھے. 7ویں صدی ہجری میں ملک مظفر نے، ملک اربل کے بادشاہ نے اس بدعت کا آغاز کیا. اب جب تک یہ ہوتی رہے گی اس کا گناہ بھی اور سارے جہان کا گناہ اسی کے سر پہ پڑتا رہے گا. حضرت ایوب نے فرمایا ہمارے درمیان ایک آدمی تھا جو غلط رائے رکھتا تھا، جو بدعت کے عقیدے پر تھا، پھر وہ اس رائے کو ترک کر دیتا ہے
تو میں جا کر محمد بن سیرین کو بتاتا ہوں کہ فلاں جو آدمی تھا اس کی فلاں غلط رائے تھی، اب وہ توبہ تائب ہو گیا، چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو تو صحیح وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ یہ لوگ جو دین اسلام میں بدعت کے راستے کو جاری کرتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث کا لفظ ہے، وہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے، پھر اس کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر بدعتی کی توبہ کو قبولیت سے روک دیتا ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے اسے پتا ہے میں زنا کر رہا ہوں، وہ شرمندہ ہے نا اپنے کام پہ، کسی وقت بھی توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ چور چوری کر رہا ہے اسے پتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، کبھی بھی توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو قبر پہ چادر چڑھا رہا ہے اس کے دل میں ہے میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے دل میں ہے میں خطا کر رہا ہوں۔ جو اپنے پیر سے کی دربار سے کڑے لا کے اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے، معصوم بچے کے پاؤں کے اندر کڑے ڈالتا ہے، اپنے گلے میں تعویذ ڈالتا ہے، گھر کے اندر یا علی یا حسن یا حسین کی سینری لگاتا ہے، غازی علمدار عباس کا پنجہ اپنے گھر کے اوپر ٹانگتا ہے، یہ زانی کی طرح شرمسار ہے؟ یہ تو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ جو گٹھلیوں کو سامنے رکھے آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے مرنے والے کی روح کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے، جو مولویوں کو بلا کر درویشوں کو بلا کر اپنے گھر کے اندر قرآن خوانی کروا کے اس کا ثواب مردے کی روح کو بلٹی کرنا چاہتا ہے، کیا یہ زانی کی طرح شرمسار ہے؟ اسے گناہ کا احساس ہے؟ نہیں، یہ اس بدعت کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، یہ اس بدعت کو ثواب سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو سمجھائے تو اس کو دین دشمن کہتا ہے، پیر دشمن کہتا ہے، امام دشمن کہتا ہے، ولی اللہ کا دشمن مانتا ہے۔ تو ایسا بندہ پھر توبہ کے راستے پہ اس کی توبہ کی توفیق اللہ نے چھین لی، کیونکہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ سمجھ کے نہیں بلکہ دین اور ایمان سمجھ کے کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے جب اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا کہ یہ لوگ اسلام سے نکل جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، فرمایا ایسے شخص کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی جو بدعت کی دعوت دے، جو بدعت کا۔ اسی طرح آپ دیکھ لو کتنے عوام الناس میں سے لوگ ہوں گے جو قرآن و حدیث کے دلائل سن کے ان بدعات سے باز آ جائیں۔ وہ شاد و نادر ہی دیکھو گے کوئی بدعت کی دعوت دینے والا مولوی باز آ جائے۔ کبھی دیکھا کوئی مولوی باز آیا ہو؟ کیوں؟ اس کے پیٹ کا سارا دھندا چل رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو تم کھانا پکا کے اس کے گھر بھیجو۔ حدیث میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ وہ غمگین ہیں، انہیں تو فکر ہی نہیں، اتنا غم اور دکھ ہے کہ روٹی پکانے کے چکر میں نہیں۔ اور مولوی صاحب آتے ہی بڑے بیٹے کان میں کہتے ہیں ابا جی مر گئے میں ہن بغیر ٹکٹو جنت بھیجنا ہے نا تے دیگ چڑھا دے چھیتی نال۔ ایک بیٹا جاتا ہے باپ کی قبر کھدوانے کے لیے، دوسرا جاتا ہے بیل ڈھونڈنے کے لیے، ذبح کر کے دے کے چل رہی، پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم، 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم۔ ٹھیک ہے، 40 دن تک مولوی صاحب کو بہترین گوشت روٹی ملتی ہے، اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر جائے گا، دھندا چلتا رہے گا۔ یہ سچا واقعہ ہے پنجاب کے علاقے کا۔ ایک گاؤں میں ایک ملک سردار صاحب مرے اور کچھ عرصے کے بعد اسی گاؤں کے اندر ایک غریب آدمی مرا۔ اب جو سردار مرا تو 40 دن تک اس کے گھر سے مولوی کے گھر گوشت روٹی، نان، روغنی، حلوہ شریف یہ جاتے رہے۔ اور جب کچھ دنوں بعد ایک غریب دھوبی بیچارہ مرا تو اس کے گھر سے دال مسور، دال ماش، یہ بھی بڑی مشکل سے غریب کے گھر میں پکتی ہے۔ وہ مولوی کا بیٹا کہنے لگے اللہ کرے اگو جدوں کوئی مرے ملکہ دا مرے، ان غریباں دا تے مرے ہی نہ، ان غریبوں کا کوئی نہ مرے، ان بیماریوں کے مرنے سے ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں۔ اور جب کسی بڑے آدمی کا مرتا ہے تو پھر امام احمد کہتے ہیں کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی میسر نہیں ہوتی اور اس سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت دے تو توحید پہ دے، اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ کیا وضو کر کے جرابیں پہن لی جائیں اور نماز پڑھے بغیر ان کو اتار دیا جائے تو کیا وضو باقی رہے گا؟ آپ نے وضو کیا، آپ نے جرابیں پہن لی، اب کوئی دوسری نماز کا ٹائم آیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ اس پہ مسح کر سکتے ہو، لیکن آپ نے وضو کر کے پاؤں دھو کے جرابیں پہنی اور پھر اتار دی، لیکن جب آپ نے اتاری آپ حالت وضو میں تھے تو وضو ہے، اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو وضو، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ وہ تو یہ بات ہے کہ جب انسان وضو کرے اور حالت وضو میں جرابیں پہن لے،
اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے تو جرابیں اتار کے پاؤں دھوئے یا جرابوں پر مسح کرے؟ تو حدیث میں لفظ ہے جرابوں کے، آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ فرض نماز میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی، فرض نماز میں تشہد میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ نفل اور سنت نماز میں درود شریف پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیے؟ نہیں، درود شریف کے بعد جو مزید دعائیں حدیث میں آتی ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ وتر کی نماز ایک رکعت پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر پڑھنی ہے تو کیا طریقہ ہے، کس طرح پڑھنی ہے؟ وتر ایک رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، 3 پڑھنا بھی جائز ہے، 5 پڑھنا بھی جائز ہے۔ جب 3 پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو، آپ نے فرمایا جب انسان 3 رکعت وتر پڑھے تو مغرب کی مشابہت نہ کرے۔ مغرب کی مشابہت سے کیا مراد ہے کہ ہم مغرب میں 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھتے ہیں نا، اور پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کسی نے 3 وتر اکٹھے پڑھنے ہوں تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے گا، درمیان والے تشہد میں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، حدیث نہیں ماننی نا، امام صاحب نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تشہد میں بیٹھ جانا، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مغرب کی مخالفت کرو، وہ کہتا ہے دعائیں